تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی وی کے ذریعے تبلیغ اسلام. کسی بھی نیک مقصد کے حصول کے لیے ناجائز وسائل و ذرائع کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں. اچھے اور نیک مقصد کے لیے ذریعہ بھی جائز ہی ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جائز حدود کے اندر رہ کر کام کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے. جو بات اس کی بس سے باہر ہو اور اس میں اس کو جائز طریقے سے انجام دینے کی طاقت نہیں تو وہ اس کا مکلف نہیں رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لہٰذا اگر ہم جائز حدود میں رہ کر تبلیغ دین اور حفاظت دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے تو قطع نظر اس بات سے کہ ہم اپنے اہداف میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، یقیناً عند اللہ ماجور ہوگی اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برقرار پائے گی. لیکن اس کے برعکس کوئی حدود شکنی کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ اور حفاظت کی خوشنما عنوان سے جتنی بھی کوششیں کر لے مردود سمجھے جائے گی. نقوش رفتگان سے ہم ایک اہم اقتباس کرتے ہیں. اس مضمون کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ عالیہ نے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقوش رفتگان میں اسلامی مشاورتی کونسل کی اجلاس کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے کے ذیل میں ذکر فرمایا. کونسل کی نشستوں میں ایجنڈے سے باہر کی باتیں بھی بعض اوقات چڑھ جاتی ہے. اسی سلسلے میں دراصل ہوا یہ تھا کہ بعض حضرات نے مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائش کی تھی کہ وہ ٹیلی ویژن پر خطاب فرمائے. مولانا نے ریڈیو پر خطاب کرنے کی توہامی بھر لی، مگر ٹیلی ویژن پر خطاب کرنے سے معذرت فرما دی تھی کہ یہ میری مزاج کے خلاف ہے. اسی دوران غیر رسمی طور پر یہ گفتگو بھی سامنے آئی تھی کہ فلموں کو مخرب الاخلاق عناصر سے پاک کر کے تبلیغی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس بارے میں مولانا نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا. اس سلسلے میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی مکلف نہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو لوگوں کو پکا مسلمان بنا کر چھوڑے. ہاں اس بات کی مکلف ضرور ہے کہ تبلیغ دین کے لیے جتنی جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں ہے ان کو اختیار کر کے اپنی پوری کوشش صرف کر دے. اسلام نے ہمیں جہاں تبلیغ کا حکم دیا ہے وہاں تبلیغ کے باوقار طریقے اور آداب بھی بتائی ہے. ہم ان طریقوں اور آداب کے دائرے میں رہ کر تبلیغ کی مکلف ہے. اگر ان جائز ذرائع اور تبلیغ کے ان آداب کے ساتھ ہم اپنی تبلیغی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ عین مراد ہے. لیکن اگر بالفرض ان جائز ذرائع سے ہمیں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دے اور آداب تبلیغ کو پس پش ڈال کر جس جائز و ناجائز طریقے سے ممکن ہو لوگوں کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرے. اگر جائز وسائل کے ذریعے اور آداب تبلیغ کے ساتھ ہم ایک شخص کو بھی دین کا پابند بنا دے گی تو ہماری تبلیغ کامیاب ہے، اور اگر ناجائز ذرائع اختیار کر کے ہم 100 آدمیوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لے تو اس کامیابی کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، کیونکہ دین کے احکام کو پامال کر کے جو تبلیغ کی جائے گی وہ دین کی نہیں کسی اور چیز کی تبلیغ ہوگی. فلم اپنی مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے، لہٰذا ہم اس کے ذریعے تبلیغ دین کے مکلف نہیں. اگر کوئی شخص جائز اور باوقار طریقے سے ہماری دعوت قبول کرتا ہے تو ہمارے دید و دل اس کے لیے فرش راہ ہے. لیکن جو شخص فلم دیکھے بغیر دین کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو اسے فلم کے ذریعے دعوت دینے سے ہم معذور ہیں. اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں تو آج ہم لوگوں کی مزاج کی رعایت سے فلم کو تبلیغ کے لیے استعمال کرے گی، کل بے نقاب خواتین کو اس کی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور رقص و سرور کی محفلوں سے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی. اس طرح ہم تبلیغ کے نام پر خود دین کے ایک ایک حکم کو پامال کرنے کے مرتکب ہوگی. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں یہ کونسل میں موجود مولانا کی آخری تقریر تھی اور غور سے دیکھا جائے تو یہ تمام دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے مولانا کی آخری وصیت تھی جو لوح دل پر نقش کرنے کی لائق ہے.
آئے اب ٹی وی اور موجودہ الیکٹرانک ذرائع کی ساخت و مقاصد پر بھی ذرا نظر دوڑائے۔ تھوڑی سی غور و فکر سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ٹی وی اور موجودہ میڈیا کا مقصد جہاں علماء دین کی اہانت، دینی اقدار و روایات کو فرسودہ قرار دینا اور نئی نسل کو دین سے نکال کر بے دین بنانا ہے، وہاں تمام شعبوں سے متعلق افراد کو بیوقوف بنا کر سرمایہ داروں کی مصنوعات کو فروخت کرنا بھی ہے، جس کے لیے اشتہارات کی جائز و ناجائز طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اربوں کروڑوں روپے کی سرمایہ سے قائم کیے گئے ان ٹی وی چینلز کے اخراجات کو اشتہارات کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ اوپر ٹی وی کا جو حقیقی مقصد ہم نے بیان کیا، یہ وہی مقصد ہے جو پاکستان ٹی وی کی یوم تاسیس سے چند ماہ پیشتر ہونے والی ایک خصوصی نشست میں جو ٹی وی کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالنے کے لیے بلائی گئی تھی، پی ٹی وی کی جنرل منیجر ذوالفقار علی بخاری نے بیان کی تھی، جس کو ماہانہ البلاغ میں اگست 1994 کو اہم تحقیق بابت پروگرام و پالیسی پاکستان ٹی وی کے عنوان سے شائع کیا گیا تھا۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں کہ ٹی وی جیسی مجموعہ فتن بلکہ الفتن سے تبلیغ و حفاظت دین یا تطہیر نفس جیسا مبارک و مقصد عمل انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے تو دین بیزاری علماء کی بے وقتی، نئی نسل میں بے دینی کی زہریلی جراثیم، نفس پرستی، خواہشات کی اتباع، حرص و حوث، طمع و لالچ، بیہودگی و بے حیائی اور دین کی پابندیوں و قیود سے آزادی کی تاریک وادیوں میں پھینکنے کا گناہگار عمل ہی سے انجام دیا جا سکتا ہے، اور ایسا کیا بھی جا رہا ہے کیونکہ یہی ٹی وی کی ساخت اور مقصد کا خلاصہ ہے۔